ذیشان صاحب ہیں گجرانوالے سے، یہ پوچھتے ہیں کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو کیا وہ جمعۃ الوداع میں یعنی ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں 4 رکعت نماز پڑھے تو کیا یہ ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ بالکل حدیث صحیح نہیں ہے۔ جو بھی شخص اس حدیث کو فارورڈ کرے گا یقیناً وہ گناہگار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری جانب جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو ادا ہی کرنا پڑے گا۔ دوسرے اجمل صاحب ہیں دبئی سے، یہ کہتے ہیں کہ کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید گھر میں ادا کی جا سکتی ہے؟ یہاں بھی یاد رکھیں کہ جو جمعہ کی شرائط ہیں نماز جمعہ کے لیے، وہی نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے شرائط ہوتی ہیں۔ جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز جمعہ کی جماعت ساقط ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ فرض ہے تو واجب کا درجہ اس سے کم ہے، تو اس لیے اگر کوئی شخص نماز عید لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، پہلی بات تو نہیں پڑھے گا تو اس کو معاف ہے، گناہگار نہیں ہوگا، اس کی جگہ وہ نفل ادا کر دے۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں کہ شریعت نے یہ ایک رکھی ہے بات کہ اذن عام ہونا چاہیے، عام اجازت ہونی چاہیے۔ آپ اگر بالفرض کچھ افراد کو گھر میں جمع کرتے بھی ہیں تو آپ کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہم پر چھاپا پڑ سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اذن عام نہیں ہے۔ تو اذن عام یعنی عام اجازت ہونا یہ ضروری ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو پھر نماز جمعہ یا نماز عید الفطر وہ پڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسے وہ طہارت کے تمام مسائل جانتا ہو، لقمہ دینے کے تمام مسائل اس کو معلوم ہو، اور پاکی کے ناپاک کے تمام مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ تمام مسائل کو اگر اس کو یاد ہیں تو پھر وہ نماز کروانے کا حقدار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے کم از کم 3 جو ہے وہ نمازی ہونے چاہیے، پھر آپ جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں گھر میں نماز عید الفطر۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نماز جمعہ کو ساقط کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فرض ہے، تو نماز عید الفطر بھی اگر آپ ساقط کر دیں گے، اس کی جگہ نوافل ادا کر دیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہی میرا مشورہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ نوافل ہی ادا کریں۔ شبیر صاحب اور بلال صاحب ہیں دبئی سے، یہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کی نیت اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نیت اس کی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے امام کے اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ اس کی نیت ہے۔ اور طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا، اور اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب جو ہے وہ 3 تکبیریں زائد کہیں گی، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، قرات کرنے کے بعد رکوع سجدہ ہوگا۔ دوسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھیں گے تو سب سے پہلے امام صاحب قرات کریں گے، اور قرات کرنے کے بعد رکوع جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی بغیر ہاتھ باندھے رکوع میں چلے جائیں گے، تو اس سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ کشان صاحب ہیں ناروال سے، یہ کہتے ہیں کہ کیا فطرانہ ہر شخص کو ادا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر فطرانہ بھی واجب ہے، یعنی صاحب جو نصاب ہوتا ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے برابر میں جو موجودہ قیمت بنتی ہے وہ تقریباً 40,000 موجودہ قیمت اس کی بنتی ہے۔ جس شخص کے پاس یہ اتنی قیمت ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر فطرانہ ضروری ہے۔ اگر اس سے کم رقم ہے تو فطرانہ ضروری نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ فطرانہ ہر شخص کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی حکمت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات رمضان میں ہماری زبان سے یا ہمارے قول و فعل سے کچھ ایسی اغلاط ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو جب انسان فطرانہ ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک قسم کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ کوئی شخص فطرانہ ادا نہ کرے،
جب کوئی شخص فطرانہ ادا کرتا ہے تو اللہ کے بارگاہ میں وہ مقبول ہے۔ تو اگرچہ یہ صاحب نصاب پر ہی ضروری ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ہر شخص فطرانے کو ادا کرے۔ آگے کفیل صاحب ہیں شارجہ سے، یہ کہتے ہیں کیا گھر میں اکیلے نماز عید ہو سکتی ہے؟ بھئی اکیلے نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ صورت میں نے بیان کر دی ہے۔ جمعہ کی نماز ہو یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، اکیلے نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ جماعت ہی اس کو کروانی پڑے گی، لیکن جماعت کے بارے میں جواب دے چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔